حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ پہ گندگی پڑی تھی، تو جب وہ لوگ وہاں سے گزرے گندگی کے قریب سے، تو ان لوگوں نے اپنے ناک کو اپنی انگلیوں سے ڈھانپ لیا، اپنے ناک کو پکڑ لیا کہ اس گندگی کی جو بدبو ہے وہ ہمارے اندر نہ آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیچھے تھے، آپ جب اس کے قریب سے گزرے تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا ناک سے انگلی ہٹا دو، گندگی سے نفرت کر رہے ہو، یہ میرے سامنے تمہارا شکوہ کر رہی ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ گندگی ہمارا کیا شکوہ کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور گندگی ہمارا شکوہ کر رہی ہے، یہ تو گندگی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کہتی ہے کہ میں بڑی خوش ذائقہ خوراک تھی، میں پھل تھی، میں مٹھائی تھی، میں گوشت تھی، میں بڑے ذائقے، بڑے رنگ اور بڑی خوشبو اپنے اندر رکھتی تھی، انہوں نے مجھے بڑے اہتمام سے خریدا تھا، بڑے شوق سے مجھے انہوں نے کھایا تھا، لیکن ان کے اندر کے موسم نے مجھے بدبودار بنا دیا، ان کی صحبت نے مجھے قابل نفرت بنا دیا، چاہیے تو یہ کہ میں ان سے نفرت کروں، چہ جائے کہ یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پچھنے لگوائے۔ یہ میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ اندر کا موسم کس طرح ان چیزوں کے اوپر منطبق ہوتا ہے، اور جو خون مبارک نکلا اسے ایک برتن میں جمع کر لیا گیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برتن خون مبارک تبرک سمجھ کر پی لیا۔ حضور کو جب اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر، جہنم کی آگ تیرے اوپر حرام کر دی گئی ہے۔ اور لوگوں نے جب پوچھا حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہ ذائقہ اور خوشبو کیسی تھی حضور کے خون کی، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا اور اس کی خوشبو عنبر اور کستوری سے زیادہ مزیدار اور خوشبودار تھی۔ تو اندر کا موسم ہماری ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ منطبق ہوتا ہے، جسے اکثر اوقات ہم اگنور کر دیتے ہیں اور ہم اسے بھلا بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس اب راستہ یہ ہے کہ ہم اس حیوانیت اور اس درندگی سے نکلیں، کہ ہم اللہ کے راستے کو اپنائیں اور اللہ کے دین کے راستے کو اپنائیں، اور اللہ کے دین کے اس زمین کے اوپر عملی نفاذ کے لیے اس اپنے عزم عمل کو وابستہ کریں گنبد خضرا کے ساتھ، جو ہمیں آج بھی یہی پیغام دیتا ہے، جس سے آج بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے۔